کہ اس مدرسے کو زندہ رکھو جس کے پاس جو طاقت ہے. اگر مدرسہ زندہ ہے دارالعلوم دیوبند، تم زندہ ہو، تمہاری آنے والی نسلیں زندہ ہے، تمہارے گھروں کے اندر اسلام و ایمان زندہ ہے. اگر مدرسہ مر گیا سب برباد ہو گیا. سنیے، 1857 کے اندر جب اتنی بڑی تعداد قتل ہو گئی، اب مجاہدین آزادی ختم ہو گئے. آئندہ جہاد آزادی وطن کے لیے کون اٹھے گا اور کہاں سے لائیں گے لوگوں کو؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں چلے گئے. ان سب لوگوں نے مل کر کے خدا جانے کس طرح حاجی صاحب کو چھپتے چھپاتے بمبئی اور بمبئی سے جہاز میں بیٹھال کر مکہ سے گئے. بہت عمر رسیدہ تھے، ان کو بھجوا دیا مکہ معظمہ میں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انگریز کی پکڑ سے رہے دیوبندی میں اور قرب و جوار میں، مگر ان کی پکڑ میں آ نہیں سکے. 3 سال تک مستقل ان کو تلاش کیا جاتا رہا اور مسلمانوں کی تباہی بربادی کے لیے دروازے کھلے ہوئے تھے، برباد کیا جاتا رہا. 3 سال کے بعد عام معافی کا اعلان ہوا. تب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیل سے نکلے اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے. لیکن آپ دیکھیے، یہ لوگ باہر آئے، ابھی تک دارالعلوم دیوبند کا کوئی وجود نہیں تھا. ان لوگوں نے عجیب و غریب ماجرا دیکھا. باپ ہزاروں کی تعداد کے اندر قتل کر دیے گئے، کچھ چھوڑ کر نہیں مرے. ماں اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کیے ہوئے گھر میں بیٹھی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اپنے بچوں کو باہر نکالا، بیٹا بھیک مانگ کر کے لاؤ، جو کوڑی 2 کوڑی پیسے 2 پیسے مل جائیں اس سے اپنا اور ہمارا گھر والوں کا پیٹ بھرے. اس صورتحال کے اندر مسلمان نے 1857 کے بعد اپنی زندگی گزاری. کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھو، جب آزادی ملی اور آئے تو اس چیز کو دیکھ کر یہ نہیں ہوا کہ بیٹھ جاتے اپنے گھر کے اندر یا ہندوستان چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے. یہی رہے. اور عجیب و غریب ماجرا دیکھا کہ چرچ کے لوگ انگریز باہر ہیں اور وہ بچے کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں جو بھیک مانگ رہا ہے، اور اس کی ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اس بچے کو مفت کھلائیں گے، پلائیں گے، کپڑے دیں گے، رکھیں گے، کھانا دیں گے، اور اس کو پڑھا لکھا کر کے ملازمت دیں گے. اس ملازمت کے بعد یہ اپنا پیٹ بھی پالے گا، تمہارا پیٹ بھی پالے گا. اور ماں مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اس بچے کو انہیں دے دیتی ہے. ان لوگوں نے آ کر اس کو دیکھا تو برداشت نہیں کر سکے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس باپ نے ملک کے اندر آزادی کے جہاد میں اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر چڑھا لیا، آج اسی کی اولاد انگریز کی وفادار اور غلام بن رہی ہے. جو کھلائے گا، پلائے گا، رکھے گا، اڑائے گا، پہنائے گا، وہ اولاد انہی کے غلام بن کر کے اٹھے گی، اور جب اوپر بڑھے گی تو اس کو ملازمت بھی ملے گی. برداشت نہیں کر سکے یہ لوگ. اسی وقت 9 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی 1866 میں. 57 میں جنگ ہوئی اور اس دارالعلوم کی بنیاد 1866 میں رکھ دی گئی. اور بالکل اسی طرح اپنا بچہ ہمیں دو، ہم مفت میں پڑھائیں گے، لکھائیں گے، کھانا دیں گے، اس کو رہنے کے لیے جگہ دیں گے، اس کو عالم دین بنائیں گے. اس کا مطلب بھی، اس کا باپ بھی انگریز کا دشمن تھا اور ملک کی جہادی کے لیے
جہاد کے لیے مر گیا، جان دے دی، یہ بچہ بھی اسی کی جگہ کھڑے ہو کر کے انگریز کی غلامی نہیں، انگریز کے مقابلے میں جہاد کرے گا۔ یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی۔ صحیح ہے، انگریز تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہماری حکومت اتنی بڑی ہے کہ اس میں سورج غروب نہیں کرتا، دولت کے انبار اس کے پاتے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کو اس طرح چلائیں گے، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو بوریا نشین ہے، صبح کو کھانا مل گیا ٹھیک ہے، شام کو مل گیا ٹھیک ہے، نہیں میرا پیٹ سے پتھر باندھ لیا، یہ تو ان کا تو کردار یہ تھا۔ یہ کہاں سے اتنی قوم کو پڑھا دیں گے؟ انہوں نے اپنی قوم کو پیغام دیا کہ اس مدرسے کو زندہ رکھو جس کے پاس جو طاقت ہے۔ اگر مدرسہ زندہ ہے دارالعلوم دیوبند، تم زندہ ہو، تمہاری آنے والی نسلیں زندہ ہے، تمہارے گھروں کے اندر اسلام و ایمان زندہ ہے۔ اگر مدرسہ مر گیا سب برباد ہو گیا۔ خدا نے ان کی آواز کے اندر وہ طاقت رکھی تھی کہ سارے ملک کے مسلمان اس کی زندگی کے اوپر چل پڑے۔ سب سے پہلے ایک چاندی کا روپیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے دیا تھا، وہ آج تک دارالعلوم کے اندر محفوظ ہے۔ آپ کی تاریخ ہے، آپ کے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ ملک کی آزادی کے اندر ان کا کردار کیا تھا؟ یہ کردار تھا۔ چنانچہ ان سے جو افراد پیدا ہوئے ہیں وہی لوگ کہ سب کچھ ہم دیں گے اور تم کو آزادی ہندوستان کے لیے مجاہد بنا کر کے اٹھائیں گے، اس کے اندر وہ ناکام ہو گئے، ہمارے اکابر کامیاب ہوئے۔